السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ خدا کی عطا کردہ ایک اور بہترین نعمت کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ کون سی نعمت؟ آج کا بےحد خوبصورت دن پروردگار نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ الحمدللہ ہمارے سروں پر چھت قائم ہے الحمدللہ، اور ہمارے لیے کھانے کا سامان موجود ہے، پیاس لگے تو پانی بھی موجود ہے الحمدللہ، سورج کی روشنی ہم پر چھائی، اور ان ہواؤں میں بھی ہمارے رب نے ہمارے لیے حصہ رکھا تھا، اسی لیے تو ہمیں اتنی پیاری ہوا اور اتنی پیاری روشنی دیکھنے کو ملی۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اس کی بہترین بہترین نعمتوں کا، نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس کی نشانیوں کو پہچاننے کی کوششوں میں مصروف رہیں گے الحمدللہ۔ آج سوموار کا دن ہے، اور آج سوموار کا دن کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی برحق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے نواسے، لاڈلے نواسے امام حسن و حسین علیہ السلام سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آج کا پیارا دن ان سے نسبت رکھتا ہے، تو ہم آج کے دن کی دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اور اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم متی ہے۔ بس ساری ہم تیرے لیے ہے، مسلسل متواتر بہم و مرتب، اور اس کے رسول پاک پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے الہی آمین۔ میں اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں مولا کہ جس کا اول فریاد اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کی، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہ کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال، یا اس کے اعضاء یا اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی ہو، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا غرور، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر، زندہ ہے یا مردہ، تو اب تو اس کا حق دینا میرے مولا، کہ یا معاف کروانا میری طاقت سے بالا تر ہے اور دسترس سے باہر ہے میرے مولا۔ پس حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی رکھ، کیونکہ یہ اللہ کے پاک وسیلے ہیں نا، ان وسیلوں کے صدقے ہی تو ہماری دعائیں اپنے پروردگار تک پہنچتی ہیں، تو ان کا بھی ہم سے راضی ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت کاملہ نازل فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما کہ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود، ہر سوموار کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما دے مولا، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کہ خدا کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے کہ اس نے ہماری زندگی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ آنکھ کھولی ہے نا، یہ شکر، اور پھر نماز فجر کا ادا کرنا، کہ تو یہی اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی سعادت کی، یعنی اپنی فرما برداری کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت سے نواز دے الحمدللہ۔ اے وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج سوموار کے دن کی ترجمہ پڑھا، سنا، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور ہم نے جو دعائیں کی ہیں، تو آج جن ہستیوں کے
جن ہستیوں سے یہ دن منسوب ہے، جن سے ریلیٹ کرتا ہے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل اور ان کے وسیلے اور خوبصورت واسطے کے طفیل پروردگار ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ روزی کے لیے، رزق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہیلا و حجت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، پروردگار ان سب کو ڈھیر و ڈھیر حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر عطا فرمائے، جن کے پاس در نہیں ہے انہیں بہترین در عطا فرمائے۔ اے میرے پروردگارا، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے اور بیمار مدینہ کے صدقے صحت و سلامتی اور شفاء کلی، صحت کلی عطا فرما۔ پروردگارا جو پریشان حال ہے مولا، ان کی پریشانی کو دور کرے۔ کربلا کے مسافروں کی پریشانی کے صدقے ان سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو بچے علم کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اس رزق میں، کہ یہ جو علم کا رزق ہے، خدا اس رزق میں بہترین بہترین برکتیں ان کے شامل حال ہوں انشاءاللہ۔ اور تمام بچے، تمام اولادیں اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ سب سے بڑی اور بہترین دعا کہ ہمارے وقت کے امام، ہمارے امام زندہ ہیں نا، قائم ہے نا خدا کی حجت، تو ان کے لیے دعا کرنا ہم پر واجب ہے، ان کے ظہور کی دعا کرنا ہم پر واجب ہے کہ وہ بھی اس انتظار میں ہیں۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں پر جس جگہ بھی ہمارے امام موجود ہیں، مولا انہیں اپنی امان میں رکھے ہمارا پروردگار، اور ان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو انشاءاللہ، کہ ہماری دعائیں محمد و آل محمد کے صدقے میں، ہماری دعائیں شرف قبولیت پائیں گی انشاءاللہ۔ ہمیں بہترین گمان رکھنا ہے، بہترین امید رکھنی ہے اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہمارے لیے ویسا ہی ہے جیسا ہم اس سے گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔